اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صابر حسین خان. سنڈے مارننگ ہیڈنگ ٹورڈس آفٹرنون سوری مڈ نون. ہم لوگ اس وقت روانہ ہیں گڈاپ ٹاؤن کی طرف، اور میرے ہم سفروں میں اس وقت لکیلی مجھے گاڑی نہیں چلانی پڑ رہی، تو مجھے موقع مل گیا کہ میں تھوڑی سی باتیں بھی کر لوں اور کچھ چیزیں آپ سے شیئر بھی کر لوں. اور اس میں جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے میرے ساتھ کہ آج میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں. ہی از ویری لرنڈ ان ڈفرینٹ ڈومینس، تو میں ابھی ان کا تعارف نہیں کرا رہا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف ان کی باتیں سنیں اور دیکھیں کہ ان باتوں سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم کسی کا تعارف سن کر، کسی کا نام جان کر، کسی کی وجہ شہرت جان کر پھر ہم اس کی باتوں سے انسپائر ہوں. ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو کہا بھی گیا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو لیٹس ہیئر اٹ آؤٹ. تو میں سوال کر رہا ہوں اپنے دوست سے کہ کائنڈلی یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے جب سفر شروع کیا تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ لاجک سے دور ہو چکی ہے. تو آپ ذرا برائے مہربانی سب لوگوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے کہ نوجوان نسل اگر لاجک سے دور ہو گئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، اور اس کے دور ہونے سے کیا نقصانات یا کیا فوائد ہیں. جی پلیز. دیکھیں، میں بھی ایک طالب علم ہوں اور سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور مستقل سیکھ ہی رہا ہوں، اور اپنے اساتذہ کرام سے، ان کتابوں سے جو ہمارے اساتذہ نے لکھی ہیں، کیونکہ سیکھنے کا عمل کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. جہاں تک منطق کی بات ہے، تو منطق دنیا کی وہ پہلی سائنس ہے جس نے انسان کو سوچنے کے بعد اس کا حل نکالنے پر آمادہ کیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد جو بظاہر بالکل درست معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ درست نہیں ہوتی، اور اس کا حل ابتدائی سائنس میں یا منطق میں تھا. منطق کے ذریعے لوگوں نے ابتدائی سائنس کو ایجاد کیا، اور منطق کے جو اصول ہیں بعد میں اس کے اصول بنائے گئے، اور آج بھی کار فرما ہیں، آج بھی ان پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، اور آج کے لیے بھی وہ درست ہے. میں نوجوان نسل کو مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے اگر وہ کسی سائنس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز کی جستجو رکھتے ہیں، اسے پرکھنا چاہتے ہیں، تو وہ منطق کا مطالعہ ضرور کریں. میں اس کی ایک عام سی مثال دوں گا کہ ابتدائی دور میں انسان یہی سمجھتا تھا کہ دنیا چپٹی ہے، دنیا پھیلی ہوئی ہے، اور ہمارے عام مشاہدے میں بھی یہ چیز شامل تھی کہ ہم اس پر چلتے ہیں، ہم اس پہ کاشتکاری کرتے ہیں، ہم اس پہ سارے کام کرتے ہیں، اور یہ چپٹی ہے. لیکن کچھ لوگ تھے، یہاں پر میں ایک لفظ استعمال کروں گا، سیپریٹ ریئلٹی. اس کو آپ پلیز ایکسپلین کیجئے. سیپریٹ ریئلٹی ایکسپلین کر کے آگے بڑھیے. دیکھیں، سیپریٹ ریئلٹی جو میں نے سنا ہے، میں نے سمجھا ہے، اشفاق احمد صاحب کی جب ہم گفتگو سنتے ہیں اور بہت سارے دیگر دانشور حضرات کی گفتگو سنتے ہیں، تو ہم جن چیزوں کے بارے میں خوش یا پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایک سیپریٹ ریئلٹی ہے جو اس کے الٹ بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہ اشفاق احمد صاحب سے کسی نے کہا کہ مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، کم از کم مسلمان ظالم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس حقیقت میں ایک مختلف حقیقت انہوں نے اپنے لوگوں کے سامنے رکھی. اسی طرح سے جب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ زمین چپٹی ہے اور ہمارے عام مشاہدے کی بات تھی، تب بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ تھے جو اس سے مختلف سوچ رہے تھے، وہ سیپریٹ ریئلٹی کے اوپر سوچ رہے تھے، اور انہوں نے اس کے بارے میں غور و خوض کرنا شروع کیا. انہوں نے کم از کم اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ جب سمندر میں کوئی جہاز آ رہا ہوتا ہے تو جہاز کا ایک مستول ہوتا ہے، یعنی ایک لمبا سا ستون ہوتا ہے، اس کے بادبان ہوتے ہیں، اور ایک جہاز کا فرنٹ ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ جہاز جب آ رہا ہوتا ہے تو اس کا مستول کا بلائی سرا یا اس کے بادبان پہلے نظر آتے ہیں، جبکہ جہاز یا کشتی کا فرنٹ کا حصہ بعد میں نظر آتا ہے. یہ اس بات کی نشاندہی یا ثابت کر رہا تھا کہ دنیا گول ہے. اگر یہ چپٹی ہوتی تو جو کشتی سامنے سے آ رہی تھی، یہ
सबसे पहले उसका अगला हिस्सा नजर आता बजाय उसके उसका ऊंचा हिस्सा नजर आए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि ये वो बात है जो मैंने अपने वालिद साहब से पूछी थी और मेरे वालिद साहब ने बताई थी। और मैं आपको बता दूं कि मेरे वालिद साहब एक आम से इंसान थे, मगर शायद उस ज़माने में आम से इंसानों का इल्म और किताबों से दोस्ती बहुत ज़्यादा थी। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज की गुफ्तगू में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप मंतक के उसूल का इस्तेमाल करें। जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो सकेंगे, या आपकी जो कामयाबी होगी वो आर्जी होगी जो बहुत जल्द बहरान में तब्दील हो सकती है। ख़ुसूसन मैं उन नौजवानों की बात करूँगा जो अपने अपने सियासी रहनुमाओं की हिमायत में हद से आगे बढ़ गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं कि वो ऐसा है तो अगला कहता है वो भी ऐसा है, तो बस यही सारी डिबेट जारी है। और नहीं, मैं आपकी बात रोकूंगा यहाँ पे। भाई मुझे ये बताइए कि सबसे पहले कि मंतक होती क्या बला है, क्योंकि जो लोग हैं इस वक्त, बहुत से लोग और लर्नेड लोग भी, उनको अभी गालिबन ये भी नहीं पता कि मंतक किस चिड़िया का नाम है। तो उसका थोड़ा सा आप हवाला दीजिए। एक और दूसरी चीज़ उसके साथ साथ जो अभी आप बात कर रहे हैं कि ये बात तो बहुत आसान है कि आप दाएं लें या बाएं लें, लेकिन वो दाएं या बाएं को भी वजाहत के साथ थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो हमारी अपनी बात में भी थोड़ी सी लॉजिक होनी चाहिए, वज़न होना चाहिए, नंबर वन। और नंबर टू, जैसे भी आपने नौजवानों का और सियासत का जो हवाला दिया, तो उसमें तो डेफिनेटली कहीं दूर दूर तक कोई मंतक नहीं होती। वो तो सिर्फ और सिर्फ प्योरली जज्बाती वाबस्तगी होती है, कोई स्लोगन होते हैं या वॉट एवर द थिंग्स आर, जिसकी वजह से लोग अपने अपने रहनुमा चूज़ कर रहे होते हैं और उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो काइंडली बहुत ब्रीफ सा बताएं कि मंतक आपकी नज़र में क्या चीज़ है और इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में छोटी छोटी बातों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं जो वाकईतन बात मंतकी या लॉजिकल हो। प्लीज़। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मंतक हमारी इंसानों की इब्तिदाई साइंस थी और इसके ज़रिए हमने मसाइल को हल करना सीखा या उनके हल हमने तलाश किए। हम मंतक के उसूलों पर, जो बहुत सारे उसूल हैं और प्री डिफाइंड हैं, उसके ऊपर रख कर चीज़ों को परखते हैं और अगर वो दुरुस्त हों तो हम आगे बढ़ते हैं और अगर वो गलत हैं तो हम उन्हें रद्द करते हैं। मंतक के ऊपर एक अलग प्रोग्राम की ज़रूरत है और उसकी जो माहिरीन हैं वो भी मेरा ख्याल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पर रोशनी डाल सकेंगे, क्योंकि इसके जो उसूल हैं बज़ाहिर पहली नज़र में बहुत पेचीदा मालूम होते हैं। लेकिन मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा कि जैसा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये दुनिया गाय की सींगों पर टिकी हुई है, या पुराने लोगों का ख्याल था, ठीक है, मगर जब उनसे पूछा जाता था कि वो खुद गाय किस चीज़ पे खड़ी है तो वो इसके ऊपर बात नहीं करते थे। तो बहरहाल मंतकी उसूलों पर अगर हम बात करें, मंतक को हम फॉलो करें, तो हम बहुत सारे ऐसे बहरानों से निकल सकते हैं जिसका नई नस्ल शिकार है या इंसान खुद शिकार है। रियल लाइफ में, करंट प्रैक्टिकल लाइफ में नौजवान नस्ल को जिन प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं, वो उसमें किस तरह से वो मंतक को लागू कर सकते हैं और उससे अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। प्लीज़। मेरा ख्याल है कि इस पर हम एक तफसीली प्रोग्राम के अंदर बात करें तो हम उसके अंदर मंतक के उसूलों को भी सामने रखेंगे और उसकी जनरल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह भाई। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव आपने बात की और मुझे यकीन है कि आपकी बातों से जिन लोगों ने ये वीडियो सुनी और देखी उनको डेफिनेटली अलिफ बे इस चीज़ का पता चला होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट लॉजिक इज़ टू आवर लाइफ एंड आवर डे टू डे इश्यूज़। और जैसे मेरे लर्नेड दोस्त ने कहा कि हम अनकरीब इंशाल्लाह ताला दूसरे प्रोग्राम्स जो हैं उसको इस तरह से रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे जिसमें इसको अलग अलग जुज़ियात के साथ सबके सामने लेकर आया जाए। मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा इस बात पर कि अब देखें कि इस बात की कहीं बज़ाहिर कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम तो अपने एक सफ़र पे जा रहे थे गडाप टाउन, लेकिन बीच में आई थॉट कि मैंने सोचा कि इस सफ़र को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाया जाए, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव किया जाए और बजाय इसके कि हम इधर उधर की बातें करें तो हम कुछ बातें
اس طرح سے آرگنائز وے میں کر لیں, 10-15 منٹ کا ایک سیگمنٹ لے لیں کہ جس میں ہمارے ساتھ آپ سب لوگ بھی مستفیض ہو سکیں. تو دیکھیں منطق سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لیجیے جی پلیز آپ کچھ کہہ رہے ہیں, جی بتائیے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم منطق پہ پروگرام کریں گے تو انٹروڈکشن کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہی آپ منطقی ہوں گے ویسے ویسے آپ کے پرابلمس سولو ہونے شروع ہو جائیں گے. منطق کے لیے البتہ ایک چیز یہ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ تعصب سے پاک ہوں. تعصب سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے, میں مثال دوں گا کہ میاں اور بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں, ازدواجی جھگڑے ہوتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں ساس اور بہو میں جھگڑے ہوتے ہیں. اب میں منطقی اعتبار سے اگر دیکھوں یا منطقی اعتبار سے اگر میں دیکھوں تو ساس بہو کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہوتی ہے جو خود اس کی ساس نے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ بات غیر منطقی ہے. اگر ہم اس اصول پہ پابند رہیں گے تو یہ سلسلہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا, اور اس کے جو انسانی سماج کے اوپر نفسیاتی اور معاشی اور دیگر مسائل کا سامنا عام لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے آپ منطقی ہونے لگیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جس لائن پر بھی ہیں تو ایک اسٹینڈرڈ لائن بھی موجود ہے, ایک معیاری لائن بھی موجود ہے, اور آپ گریجولی یا تو خود شعوری طور پہ کوشش کریں گے یا لاشعوری طور پہ آپ اپنے تعصب سے باہر آئیں گے اور آپ اس اسٹینڈرڈ لائن پر چلنے کی کوشش کریں گے جس پر دنیا بھر کے معاشرے چلا کرتے ہیں اور جس پر چل کر لوگوں نے ترقی کی منازل عبور کیے ہیں اور بڑے مقام تک پہنچے ہیں. تو نہ صرف اس کے امپیکٹس, اس کے اثرات انفرادی ہیں بلکہ اجتماعی بھی ہیں. بہت شکریہ, بہت اچھا پوائنٹ آپ نے لیا اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھایا بھی. اس کو کچھ میں اپنی زبان میں بھی سمجھا دوں اس بات کو. منطق کو اگر ہم ٹیکنیکلی نہیں, اگر کسی اور طرح سے بھی ٹرانسلیٹ کریں تو آپ لوگوں کی سمجھ کے لیے سمجھ لیں لاجک یا لاجیکل بات کہہ لیجئے. ابھی جو میرے دوست نے جو مثال دی ساس بہو کی یا ایکس وائی زیڈ, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک متعصب رہیں گے, متعصب سے مراد کہ ہم لوگ جب تک بیاس رہیں گے اور ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ فلاں سے ہمارا رشتہ کیا ہے, ناتا کیا ہے, تو جس سے ہمارا رشتہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا اور ہم اس کو ہی صحیح سمجھیں گے, تو وہ غیر منطقی بات ہوتی ہے, اللاجیکل بات ہوتی ہے, اس سے نقصانات ہوتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے, آپ کو ہمیشہ جب نقصانات کا سامنا کرنا پڑا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے لائف کے اندر اپنے جو پیٹرنز ہیں اس کے اندر ہم اللاجیکل رہے ہیں. تو اینی وے ہم لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں اپنی لائف کے جو چھوٹے چھوٹے اسپیکٹس ہیں اس میں لاجیکل رہیں, ٹروتھفل رہیں, آنیسٹ رہیں, میرٹ پہ چلیں. اس میں فلیکسیبل ہونا چاہیے ہمارا رویہ. آج کی تاریخ میں اگر ہم نے دن کو صحیح کرنا ہے تو ہم دن کو صحیح کہیں. کل کی تاریخ میں ہم نے اگر رات کو صحیح کرنا ہے تو رات کو ہم صحیح کہیں. اینی وے بات لمبی ہو رہی ہے, اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی پھر بہت جلد ہم کسی بھی حوالے سے پھر آپ سے گفتگو میں شریک رہیں گے. والسلام. دعا گو ڈاکٹر صابر حسین خان.